بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے جنگل کے سرے پر ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اور دو بچے شانی اور رانی بھی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ شانی لڑکا تھا اور بڑا تھا، رانی لڑکی تھی اور چھوٹی۔ ان بچوں کی ماں کچھ عرصے پہلے مر گئی تھی۔ لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی دوسری بیوی بچوں سے بہت جلتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان سے چھٹکارا پا لے۔ وہ بات پہ بات بچوں کو بہت ڈانٹتی تھی اور ان سے خوب گھر کے کام کرواتی تھی اور کھانے کو بھی کم دیتی تھی۔ لکڑہارا بہت غریب تھا، وہ سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر شام کو شہر جا کر بیچ آتا تھا۔ اس سے اس کے گھر کی دال روٹی بھی بہت مشکل سے چلتی تھی۔ ایک مرتبہ ملک میں زبردست قسم کا قحط پڑا، انسان جانور سب بھوک سے مرنے لگے۔ اس حالت میں روزانہ کی روٹی چلنی بھی ناممکن ہو گئی۔ ایک رات لکڑہارا لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ وہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ اسے اپنی تو کوئی فکر نہ تھی، مگر بچوں کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس نے دکھ سے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی بیوی سے بولا، اب آگے گاڑی کیسے چلے گی؟ ہم اپنے غریب بچوں کا پیٹ کس طرح بھریں گے؟ اب تو ہمارے پاس اپنے لیے ہی کچھ نہیں ہے۔ اس کی بیوی جو بچوں سے جلتی تھی اور ان سے جان چھڑانے کے موقع کی تلاش میں رہتی تھی، فوراً بولی، کل صبح صبح ہم بچوں کو دور جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ وہاں ہم کچھ لکڑیاں جمع کر کے ان کے لیے آگ جلا دیں گے تاکہ جانور ان کے قریب نہ آئیں۔ اس کے بعد ان دونوں کو ایک ایک روٹی دے کر انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جائیں گے۔ وہاں سے ہم واپس چپکے سے اپنے گھر چلے آئیں گے۔ وہ دونوں کوشش بھی کریں گے تو گھر کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہماری ان دونوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لکڑہارا جلدی سے بولا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بھلا میرا دل یہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ میں اپنے معصوم بچوں کو اکیلا جنگل میں چھوڑ دوں؟ جنگلی جانور اور درندے ان کو چیر پھاڑ ڈالیں گے، تو پھر ہم چاروں فاقے کر کر کے ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں ہماری قبریں بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی بیوی نے جھنجھلا کر جواب۔ اس کے بعد وہ لکڑہارے سے برابر یہی کہتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ مگر میرا دل بچوں کی یاد میں ہمیشہ تڑپتا رہے گا، لکڑہارے نے بیوی سے کہا۔ اس رات بچے خود بھی بھوک کی وجہ سے نہیں سو سکے تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی بات سن لی تھی۔ یہ سن کر رانی بہت روئی۔ اس نے شانی سے کہا، اب ہم اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ نہیں نہیں رانی، شانی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں کوئی ترکیب سوچوں گا۔ جب دونوں میاں بیوی سو گئے تو شانی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی چادر اوڑھی، گھر کا پچھلا دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر نکل گیا۔ باہر ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مکان کے آگے پڑے ہوئے کنکر چاندی کے ٹکڑے معلوم ہو رہے تھے۔ شانی نے جھک کر بہت سے کنکر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے، پھر وہ گھر واپس آیا اور رانی سے بولا، میری پیاری بہن، اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی لیٹ کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی دونوں بچوں کے پاس آئی۔ اس نے بچوں کو جگاتے ہوئے کہا، چلو جلدی کھڑے ہو جاؤ، ہم سب لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل میں جائیں گے۔ اس نے ان دونوں کو روٹی کا ایک ایک ٹکڑا دیا اور کہا، یہ تمہارے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی ہے، مگر اس کو ابھی نہ کھانا، ورنہ دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ رانی نے خاموشی سے روٹی کے وہ ٹکڑے لے لیے، پھر وہ سب جنگل کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد شانی کھڑا ہو گیا اور مڑ کر اپنے مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ حرکت اس نے کئی بار کی۔ اس کے باپ نے بھی اس کو بار بار رک کر مکان کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس سے پوچھا، شانی کیا دیکھ رہے ہو اور تم پیچھے کیوں رہ جاتے ہو؟ دھیان سے چلو۔ شانی نے جواب دیا، میں اپنے بلی کے بچے دیکھ رہا ہوں جو مکان کی چھت پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ فوراً ہی اس کی ستیلی ماں بولی، تم تو نرے بدھو ہی ہو، وہ تمہارا بلی کا بچہ نہیں ہے، وہ تو سورج ہے جو چمنی کے اوپر چمک رہا ہے۔ مگر دراصل شانی بلی کے بچے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی جیب سے پتھر نکال کر خاموشی سے گراتا جا رہا تھا اور اس کے راستے کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ بالکل بیچ جنگل میں پہنچ گئے تو لکڑہارا بولا، بچوں اب تم لوگ لکڑیاں جمع کرو، میں یہاں آگ جلا دوں گا۔ شانی اور رانی دونوں نے جھاڑیاں توڑ توڑ کر ایک کافی بڑا ڈھیر وہاں لگا دیا۔ اس کے بعد لکڑہارے نے ان جھاڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگا دی۔ جب شعلے اٹھنے لگے تو اس کی بیوی بولی، بچوں اس آگ کے قریب ہی بیٹھ جاؤ اور آرام کرو، ہم لکڑیاں کاٹنے اندر جنگل میں، جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو تم کو ساتھ لے چلیں گے۔ شانی اور رانی دونوں الاؤ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ دوپہر کو ان دونوں نے روٹی کے ٹکڑے کھا کر سکون کا سانس لیا۔ انہیں کلہاڑی کے چلنے کی آواز برابر آتی رہی۔ وہ یہ سمجھ کر مطمئن تھے کہ ان کا باپ قریب ہی لکڑیاں کاٹ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ کلہاڑی کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک پرانے درخت کی شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔
وہ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے اپنے باپ کا انتظار کرتے رہے۔ تھکن سے ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ دونوں گہری نیند سو گئے۔ جب وہ جاگے تو ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ رانی روتے ہوئے بولی، اب ہم اس جنگل سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ شانی نے اسے اطمینان دلایا، تھوڑی دیر انتظار کرو، ذرا چاند نکلنے دو، اس کی روشنی میں ہم اپنے گھر کا راستہ تلاش کر لیں گے۔ جب پورا چاند نکل آیا تو شانی نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور انہی پتھروں کے سہارے چلتا رہا جو چاندنی میں چمک رہے تھے۔ یہ وہی پتھر تھے جو وہ راستے میں پھینکتا آیا تھا۔ وہ دونوں پوری رات چلتے رہے اور جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو وہ ایک بار پھر اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی سوتیلی ماں نے دروازہ کھولا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بہت لاپرواہ اور شریر بچے ہو۔ اتنی دیر تک تم جنگل میں سوتے رہے، ہم تو سمجھے تھے کہ تم اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ مگر جب لکڑہارے نے اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دونوں معصوموں کو اس طرح جنگل میں اکیلے چھوڑ کر چلے جانے پر وہ بہت غمگین تھا۔ زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ کچھ ہی عرصے بعد پھر قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ بچوں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کی بات سن لی جو کہہ رہی تھی، ہم ہر چیز کھا چکے ہیں، اب ہمارے پاس صرف آدھی روٹی ہے۔ اس بار ہم ان کو جنگل میں بہت دور اور گھنے علاقے میں چھوڑ کر آئیں گے تاکہ یہ دوبارہ واپس نہ آ سکیں۔ یہ سن کر لکڑہارا بہت پریشان ہوا مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جب وہ دونوں میاں بیوی سو گئے تو شانی ایک بار پھر باہر کی طرف چلا تاکہ وہاں سے سفید کنکریاں لے آئے۔ یہ سفید کنکریاں ہی تھیں جن کی وجہ سے وہ پچھلی بار اپنے گھر واپس آ گئے تھے، مگر یہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا کہ دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، باہر جانے کا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دی اور کہا، رانی رو نہیں، اللہ ہمیں ہر حال میں بچا لے گا۔ دوسرے دن بالکل صبح کے وقت لکڑہارے کی بیوی نے بچوں کو جگا دیا۔ اس بار بھی اس نے انہیں روٹی کے 2 ٹکڑے دیے، مگر یہ ٹکڑے پچھلی بار سے بہت چھوٹے تھے۔ جب وہ لوگ جنگل کی طرف چلے تو شانی جیب میں ہاتھ ڈال کر روٹی کے ٹکڑوں کا چورا بناتا رہا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رک کر انہیں زمین پر گراتا گیا۔ شانی، تم بار بار رک کر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ میں اپنے کبوتر کو دیکھ رہا ہوں جو چھت پر بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے، شانی نے جواب دیا۔ اس کی سوتیلی ماں نے کہا، وہ تمہارا کبوتر نہیں ہے، یہ تو سورج کی کرنیں ہیں جن سے چمنی چمک رہی ہے۔ مگر شانی تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گراتا چلا گیا۔ اس بار وہ جنگل میں اتنی دور اور اس حصے میں آئے تھے جہاں سے اس سے پہلے خود لکڑہارا بھی نہیں آیا تھا۔ ایک بار پھر الاؤ روشن کیا گیا۔ سوتیلی ماں بولی، بچوں اب یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر تھک گئے ہو تو تم سو بھی سکتے ہو۔ ہم جنگل میں اندر لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں، شام کو ہماری واپسی ہوگی تو تم کو ساتھ لے چلیں گے۔ دوپہر کو رانی نے اپنی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک خود کھایا اور دوسرا اپنے بھائی کو دے دیا۔ شانی تو پہلے ہی اپنے حصے کے ٹکڑے کو چورا کر کے راستے میں پھینک آیا تھا تاکہ ان کی مدد سے واپسی کا راستہ تلاش کر لے۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے۔ شام ہو گئی مگر ان غریب بچوں کو لینے کوئی نہیں آیا۔ شام کا دھندلکا پھیلتے ہی وہ جاگ گئے۔ شانی نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، رانی، چاند نکلنے کا انتظار کرو، اس کی روشنی میں مجھے روٹی کے وہ ٹکڑے نظر آ جائیں گے۔ جب چاند نکلا تو انہیں کہیں بھی روٹی کا کوئی ٹکڑا نہیں ملا کیونکہ چڑیاں انہیں چگ گئی تھیں۔ شانی نے یہ دیکھ کر کہا، رانی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہم جلد ہی راستہ تلاش کر لیں۔ وہ پوری رات اور اگلے پورے دن صبح سے شام تک جنگل میں سر ٹکراتے پھرے مگر انہیں اس جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ بھوک سے ان کا برا حال تھا، انہوں نے چند بیروں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بیر بھی انہیں جھاڑیوں میں مل گئے تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی گہری نیند سو گئے۔ تیسرے دن ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر اب بھی ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملا تو ہم مر جائیں گے۔ دوپہر کو ان کی نگاہ ایک پرندے پر پڑی جو درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا بڑی سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ اس کا رنگ برف جیسا سفید تھا، دیکھنے میں وہ بالکل روئی کا گالا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اتنی اچھی آواز میں اتنا پیارا گانا گا رہا تھا کہ شانی اور رانی رک کر اس کا گانا سننے لگے۔ جب اس کا گانا ختم ہو گیا تو اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور ان کے آگے اڑنے لگا۔ دونوں بہن بھائی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان کے پاس جا پہنچے۔ اس کی چھت ڈھلوان تھی۔ جب وہ اس کے بالکل قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مکان ڈبل روٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس کی چھت کیک سے بنائی گئی تھی اور کھڑکیاں شیشے جیسی شفاف چینی سے بنی ہوئی تھیں۔ شانی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا،
اب ہماری سب پریشانی دور ہو جائے گی، ہم یہاں ہر روز بغیر کسی محنت کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر شانی نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑی سی چھت توڑ لی تاکہ اسے کھا کر دیکھ سکے کہ واقعی یہ کیک ہے یا کچھ اور ہے۔ رانی کھڑکیوں کے پاس گئی اور اس نے ان کے فرنگ کو چوسنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ایک لرزتی ہوئی آواز انہیں سنائی دی۔ چوستا ہے یہ کون شیطان میرا یہ چھوٹا سا مکان؟ بچوں نے جواب دیا۔ جنت ہے یہ بچوں کی، غریبوں کی، کمزوروں کی۔ یہ کہہ کر بچے کھانے میں مصروف ہو گئے، وہ تھے بھی تو کئی دن کے بھوکے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی بوڑھی اور کمزور عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی مکان سے باہر آئی۔ وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر بچے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ان کے ہاتھ سے کیک کے ٹکڑے چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت نے بڑے پیار سے کہا، ارے ننھے منھے بچوں، ڈرو نہیں، اندر آ جاؤ، میں تمہیں ڈھیر ساری چیزیں کھانے کو دوں گی۔ وہ ان دونوں کو بڑے پیار سے اندر لے گئی اور اس نے ان کے آگے ڈھیروں مزے مزے کی چیزیں لا کر رکھ دیں جو شانی اور رانی نے خوب مزے لے۔ جب وہ کھا چکے تو بوڑھی عورت نے ان کے سونے کے لیے انہیں 2 بہت ہی خوبصورت اور چھوٹے پلنگ دیے جن پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ جب دونوں بہن بھائی اپنے بستروں پر لیٹے تو انہیں بہت آرام ملا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئے ہوں۔ بوڑھی عورت ان بچوں سے یوں تو بہت محبت کا برتاؤ کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک جادوگرنی تھی جو بھولے بھٹکے مسافروں کو اسی طرح دھوکے سے اپنے گھر میں بلاتی تھی اور ان کی خاطر تواضع کرتی تھی، بعد میں انہیں پکا کر کھا جاتی تھی۔ جب رانی اور شانی اپنے بستروں پر لیٹ کر سو گئے تو بوڑھی جادوگرنی نے زور سے کہا مارا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، وہ چٹخارا لیتے ہوئے بولی، اب یہ میرے قابو میں ہیں، مجھ سے بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ دوسرے دن صبح کے وقت ابھی بچے جاگے بھی نہیں تھے کہ بڑھیا اٹھ گئی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، وہ ابھی تک سوتے میں دونوں بہن بھائی بڑے معصوم لگ رہے تھے۔ اچھی غذا ملنے سے ان کے گلابی گلابی گال چمک رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بوڑھی جادوگرنی بڑبڑائی، ان کا گوشت تو بڑا مزیدار ہوگا۔ پھر اس نے شانی کو اس طرح اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا جیسے وہ کوئی بہت طاقتور عورت ہو۔ اس وقت اس کی جھکی ہوئی کمر بھی سیدھی ہو گئی تھی، وہ بوڑھی اور کمزور معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ شانی کو لے کر وہ باہر آئی اور گھر کے برابر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ ایک پنجرہ تھا۔ شانی کو اندر فرش پر ڈال کر اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ چاہے کتنا ہی چیختا چلاتا مگر اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اب بوڑھی عورت رانی کے پاس آئی جو ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا بھائی کمرے میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بڑھیا نے رانی کو زور سے جھنجھوڑ ڈالا، رانی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بوڑھی عورت کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں محبت کی بجائے نفرت تھی۔ اس نے چیختے ہوئے رانی سے کہا، اٹھ سست اور کاہل لڑکی، چل پانی لے کر آ اور اپنے بھائی کے لیے کچھ پکا دے۔ جب وہ کھا پی کر خوب موٹا تازہ ہو جائے گا تب میں اسے کھا جاؤں گی۔ رانی نے جب یہ سنا تو وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی مگر رونے دھونے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ رانی کو اب وہی کرنا تھا جو بڑھیا چاہتی تھی۔ غریب شانی کے لیے بہت عمدہ کھانا پکایا جاتا مگر رانی کو بچا کھچا باسی کھانے کو ملتا تھا۔ ہر صبح بوڑھی جادوگرنی شانی کے پنجرے کے پاس جا کر چلاتی، شانی اپنی انگلی باہر نکالو تاکہ اس کو پکڑ کر میں اندازہ لگا سکوں کہ تم کتنے موٹے ہو گئے ہو۔ اس کے جواب میں شانی روزانہ اس کو ایک ہڈی تھما دیتا۔ بوڑھی جادوگرنی جس کی نگاہ بہت کمزور تھی اس کو دیکھ نہیں پاتی تھی کہ یہ شانی کی انگلی ہے یا کچھ اور ہے۔ وہ روزانہ ہڈی کو پکڑتی اور سوچتی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں تو اس لڑکے کو اتنا عمدہ کھانا کھلاتی ہوں پھر بھی یہ موٹا کیوں نہیں ہوتا۔ اسی طرح 4 ہفتے گزر گئے۔ شانی ابھی تک ویسا ہی دبلا پتلا تھا۔ بڑھیا سے اب صبر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس لڑکے کو ضرور کھاؤں گی۔ اس نے رانی کو آواز دی، اے لڑکی ذرا جلدی سے کچھ پانی لے کر آ۔ شانی چاہے موٹا ہو یا دبلا میں اس کو کل پکا کر کھا جاؤں گی۔ غریب رانی کی حالت قابل رحم تھی، وہ سسکیوں سے رو رہی تھی اور پانی بھر بھر کر لا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے روتے روتے کہا، اے اللہ تو ہماری مدد کر، اس سے تو اچھا تھا کہ ہمیں جنگل میں درندے چیر پھاڑ کر کھا جاتے، اس سے کم از کم ہم دونوں ایک ساتھ تو مر جاتے۔ بند کر یہ رونا دھونا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جادوگرنی سختی سے بولی۔ دوسرے دن صبح کو رانی باہر آئی۔ اس نے پانی سے بھری دیچکی 2 بانسوں میں لٹکا دی اور اس کے نیچے آگ جلا دی۔ بڑھیا نے اس سے کہا، پہلے ہم اس کو بھونیں گے، میں نے تنور تیار کر لیا ہے اور آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ پھر اس نے رانی کو تنور کی طرف دھکا دیا جس میں سے آگ کے سرخ سرخ شعلے اٹھ رہے تھے۔
बूढ़ी जादूगरनी ने रानी से कहा, जाकर देख के तनूर सही तरह गर्म हो गया है या नहीं, ताकि मैं रोटी पकाऊं। असल में वो बुढ़िया गरीब रानी को तनूर के पास इसलिए भेज रही थी ताकि वो चालाकी से उसको आग में फेंक दे और उस लड़की को भी खा जाए। मगर रानी उसकी चालाकी को समझ गई। उसने अनजान बनते हुए कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि ये किस तरह देखा जाता है कि तनूर गर्म हुआ या नहीं। मैं किस तरह देखूं? अरे बेवकूफ़ लड़की, तू बहुत कामचोर है। उस तनूर का मुंह काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा कि मैं अपना सर उसके अंदर दाखिल कर सकती हूँ। ये कहकर उसने अपना सर तनूर के अंदर किया ही था कि रानी ने पूरी ताकत से उसको तनूर के अंदर धकेल दिया और लोहे के ढक्कन से तनूर का मुंह ढक दिया। बुढ़िया की दर्दनाक चीखों से सारा जंगल गूंज उठा। वो बुरी तरह चीख रही थी। एक बार तो उसकी आवाज़ों से रानी भी डर गई। फिर उसने अपने कानों में उंगलियां ठोंस लीं और भागती हुई उस तरफ आई जहां शानी कैद था। उसने शानी के पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चिल्लाकर बोली, शानी शानी, हम आज़ाद हो गए, बुढ़िया जादूगरनी मर चुकी है। दरवाज़ा खुलते ही शानी इस तरह बाहर निकला जिस तरह परिंदे अपने पिंजरे से निकलते हैं। दोनों बहन भाई खुशी से खूब उछले कूदे। अब उन्हें इस जंगल में किसी का डर ना था। वो बेधड़क बूढ़ी जादूगरनी के मकान के अंदर चले गए। वहाँ एक कमरे में उन्होंने बहुत से संदूक देखे। उन संदूकों में हीरे जवाहरात और अशरफियाँ भरे हुए थे। शानी ने अपनी सब जेबें उनसे भर लीं। रानी ने भी जितने जवाहरात वो ले सकती थी ले लिए। थोड़ी देर बाद शानी ने कहा, अब हमें इस जादू के मकान से बाहर निकलना चाहिए। कई घंटे तक जंगल में भटकने के बाद वो एक झील के पास पहुँचे। हम इसके पार कैसे जाएंगे? शानी ने कहा, मुझे तो इसके पार जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ कोई कश्ती भी नहीं है, रानी ने कहा। लेकिन देखो शानी, झील में एक बत्तख तैर रही है। मैं उससे कहती हूँ कि हमारी मदद करे। वो उसके पास गई और बोली, प्यारी बत्तख, हम बहन भाई बड़ी मुसीबत में हैं। हम इस झील को पार करके अपने घर जाना चाहते हैं। तुम हम पर मेहरबानी करो, हमें अपने ऊपर बिठाकर झील के दूसरी तरफ उतार दो। बत्तख तैरती हुई उनके पास आई। शानी उसकी कमर पर बैठ गया। उसने अपने बराबर में अपनी छोटी बहन को भी बिठा लिया। मगर रानी बोली, नहीं भाई, हम दोनों अगर इस बत्तख पर बैठ गए तो हमारा वज़न ज़्यादा हो जाएगा। गरीब बत्तख को बड़ी परेशानी होगी। हम दोनों अलग अलग इसकी पीठ पर बैठ जाएंगे। बत्तख ने ऐसा ही किया। वो झील के दूसरे किनारे पर पहुंचकर आगे बढ़े तो उन्हें जंगल कुछ जाना पहचाना सा लगा। कुछ और आगे बढ़कर उन्हें दूर से अपना मकान नज़र आ गया। उसको देखते ही उनमें जान आ गई और दोनों भागते हुए अपने मकान में दाखिल हो गए। उनके बाप ने जब अपने बच्चों को ज़िंदा सलामत देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब से वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर आया था, उसे चैन न आता था। वो हर वक्त अपने बच्चों की याद में गमगीन रहता था। उसकी बीवी, जो उन बच्चों की सौतेली माँ थी, वो मर चुकी थी। शानी और रानी ने अपने बाग के आगे हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया जो वो बूढ़ी जादूगरनी के मकान से लेकर आए थे। इस तरह उनकी परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं और वो अपने बाग के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी बसर करने लगे।